بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے اوپر ایک رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک سایہ فگن ہے، اور یہ بہت جلدی اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر مسلمان، ہر کلمہ گو کی اس مہینے کے اندر یہ طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ میں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال کر لوں، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کر لوں، اور اس رمضان المبارک کے اختتام پر میں رب سے اپنی مغفرت کروا لوں، بخشش کروا لوں۔ اس لیے سامعین و ناظرین، حدیث کا مطالعہ کرنے سے جہاں مجھے اور آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جو اس رمضان کے فضائل کو بیان کرتی ہیں، اس کی برکات کو بیان کرتی ہیں، تو ناظرین کچھ چیزیں مجھے اور آپ کو ایسی بھی حدیث سے ملتی ہیں کہ جو انسان کی بخشش اور مغفرت کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ایسی چیزیں اگر کسی انسان کے اندر ہیں، کسی مسلمان کے اندر ہیں، جو اس رمضان المبارک کے اندر بھی انسان کی بخشش میں رکاوٹ بنتی ہیں، تو خدا را اپنی قبر کو دیکھیے، اپنی آخرت کو دیکھیے، اپنی ذات کو دیکھیے، اور اگر ایسی کوئی چیز آپ کے اندر ہے جو اس رمضان کے اندر بھی انسان کی مغفرت کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے، تو اللہ کی ذات کے لیے اس کو ختم کیجیے۔ آئیے ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس مہینے کے اندر بھی مغفرت کے آڑے آ جاتی ہیں اور انسان کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ چار آدمی ایسے ہیں کہ اس رمضان المبارک کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس رمضان کے رحمتوں والے مہینے کے اندر، برکتوں والے مہینے کے اندر، فضیلتوں والے مہینے کے اندر بھی ان چار آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے سب سے پہلا آدمی کون ہے؟ مدمن الخمر، شراب کا عادی۔ جو آدمی شراب کا عادی ہوگا اور پکا شرابی ہوگا، اس رحمتوں والے مہینے کے اندر بھی ایسے آدمی کے اللہ کی طرف سے کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی مغفرت نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، کتنے نقصان کی بات ہے کہ جہاں زمانے بھر کے گنہگار، زمانے بھر کے خطا کار، زمانے بھر کے سیاکاروں کی مغفرت کی جا رہی ہے، لیکن شراب کے عادی کی یہاں بھی مغفرت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس فعل قبیح سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان کے صدقے ایسی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا فرمایا عاق الوالدین، دوسرا وہ بدبخت آدمی جس کی اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، جس نے اپنے والدین کے دل کو دکھا دیا اور اپنے والدین کے دل کو چاک کر دیا اور سینے کو چاک کر دیا اور والدین کا نافرمان ہے۔ ایسے آدمی کی اس رحمتوں والے مہینے کے اندر بھی کوئی مغفرت نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس لیے خدا را اگر کوئی آدمی اس کے اندر مبتلا ہے اور وہ والدین کو ناراض کیے ہوئے ہے اور والدین اس سے خفا ہیں، تو خدا را اپنی قبر کو دیکھیے، اپنی آخرت کو دیکھیے، اور اپنے والدین سے راضی ہو جائیے، اپنے والدین کو راضی کیجیے، اور اپنے بازو اور اپنے پر اور اپنی تابعداری اپنے والدین کے سامنے، تابعداری کے بازو اپنے والدین کے سامنے بچھائیے۔ اسی کے اندر آپ کی دونوں جہانوں کی عزت ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں فرمایا قاطع الرحم، رشتہ داری کو توڑنے والا آدمی، یہ ایسا بدبخت آدمی ہے، اس رحمتوں والے مہینے کے اندر بھی اس کی کوئی مغفرت نہیں ہوتی۔ ذرا سوچئے محترم سامعین کرام، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے سے ناراض ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر ہم نے ایک دوسرے سے قطع تعلقی اور قطع کلامی کیے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ محترم سامعین کرام، رب تعالیٰ اس مبارک مہینے کے اندر بھی قطع تعلقی کرنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا،
اور کل قیامت کے دن یہ رشتہ داریاں جو اللہ نے بنائی ہیں نا، کل قیامت کے دن یہ رشتہ داری پکارے گی، یا اللہ جس نے مجھے دنیا کے اندر جوڑا اس کو تو اپنی رحمت سے جوڑ، اور یا اللہ جس نے مجھے دنیا کے اندر توڑا تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر۔ اس لیے محترم سامعین کرام، رشتہ داریاں اللہ نے بنانے کے لیے، جوڑنے کے لیے بنائی ہیں، توڑنے کے لیے نہیں بنائی۔ اور چوتھا وہ آدمی جس کی اس مہینے کے اندر مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی ہے، وہ ہے لوگوں کا بغض اور حسد اپنے سینے کے اندر رکھنے والا، جس کے دل کے اندر، سینے کے اندر مسلمانوں کا بغض ہے، مسلمانوں کے لیے نفرت ہے، مسلمانوں کے لیے کدورت ہے۔ اس رحمتوں والے مہینے کے اندر بھی ایسے آدمی کی کوئی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے محترم سامعین کرام، جہاں دنیا بھر کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر دیکھتا ہے، کوئی آئے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کی معافی دے، اللہ اس کو معافی دینے کے لیے تیار ہے، اللہ اپنی رحمت اس پر برسانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ چار انسان ایسے ہیں کہ اگر یہ روتے رہیں، پیٹتے رہیں، جب تک ان گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، اللہ ان کی مغفرت رمضان کے مہینے میں بھی نہیں فرمائے گا، لیلۃ القدر میں بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اس لیے خدا را اپنے اوپر رحم کیجئے، اپنی قبر کی فکر کیجئے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اور اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی ایک برائی آپ کے اندر ہے تو رمضان کا مہینہ رواں دواں ہے، پتہ نہیں آئندہ رمضان مجھے اور آپ کو ملے یا نہ ملے۔ اسی رمضان کے اندر اپنے معاملات کو صاف کیجئے، اسی رمضان کے اندر ایسے تمام گناہوں سے توبہ کیجئے جو مغفرت کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں، جو ہماری معافی کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں، جو اللہ کے قرب میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان سے توبہ کیجئے، اور اسی رمضان المبارک کے اندر اپنے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صاف کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروائیے۔ انشاءاللہ العزیز جب ہم اللہ کی رضا کے لیے ایسے گناہوں سے توبہ کریں گے اور اللہ کی طرف آئیں گے تو وہ مالک الملک مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم توبہ کر کے اللہ کی طرف آئیں گے اور توبہ کر کے اپنے گناہوں سے اللہ کی طرف بڑھیں گے، اللہ کی رحمت آگے بڑھ کر مجھے اور آپ کو اپنے دامن میں لے لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان المبارک کے اندر تمام گناہوں سے توبہ کر کے اور تمام گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے، اور مجھے اور آپ کو صحیح رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔